السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی رحمت کے ساتھ ہم نئی سورہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سورہ نمبر 96 ہے اور نام ہے سورۃ العلق۔ آج ہم اس کی آیہ نمبر 1 پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیسن کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تجوید رولز دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں سب سے پہلے جو ہے یہ آپ کو حمزہ نظر آ رہی ہے اور اس کے اوپر کوئی حرکت بھی نظر نہیں آ رہی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لفظ کو پڑھنے کے لیے ہمیں اس کو خود حرکت دینا ہے۔ خود حرکت ہم کس طرح سے دیں گے؟ ہم نے تیسرے حرف کی حرکت کو دیکھنا ہوتا ہے۔ یہاں پر تیسرا حرف آ رہا ہے رو اور اس کے اوپر زبر کی حرکت ہے، فتحہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تیسرے حرف پر فتحہ ہو، زبر کی حرکت ہو، تو پھر ہم یہاں پر زیر کی حرکت دیتے ہیں، اور اگر تیسرے حرف پر پیش کی حرکت ہو تو پھر ہم اس کے اوپر پیش کی حرکت دیں گے، یعنی دمہ لگائیں گے۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے زیر کی حرکت کے ساتھ یہاں پر، اور یہ بنے گا اقرأ۔ یہاں پر اب ہم نے حمزہ کے نیچے کسرہ پڑھی 1 کاؤنٹ کے برابر، اور قوف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھنا ہے، موٹا کر کے ادا کریں گے، اور یہ قوف یہاں پر ساکن ہے تو یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، اس کے اوپر قلقلہ ہوگا۔ یعنی آواز پلٹ کر آئے گی، کس طریقے سے؟ اق اق رو، یہاں پہ رو کے اوپر فتحہ کی حرکت ہے، اس کو پر پڑھیں گے، اور پھر آگے دیکھیں حمزہ اور حمزہ کے اوپر یہ جو ہے جزم بنی ہوئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہاں پر جھٹکا دیں گے۔ اس حمزہ پر جھٹکا دیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ رو اقرأ۔ پھر با کے نیچے آپ کو کسروں کی حرکت نظر آ رہی ہے تو اس کو 1 کاؤنٹ پڑھیں گے۔ با کو ہم ڈائریکٹ سین کے ساتھ جوائن کریں گے، بس، اور سین ساکن ہے یہاں پر۔ سین کی صفت کیا ہوتی ہے کہ اس میں سٹی ہوتی ہے، جب ہم سین کو ادا کریں گے تو اس کی صفت کو بہت اچھے سے واضح کریں گے، بس۔ پھر میم کے نیچے زیر کی حرکت ہے، اس کو 1 کاؤنٹ پڑھیں گے، جسے ہم کسرہ بھی کہتے ہیں۔ رو کے اوپر فتحہ کی حرکت ہے، رو کے اوپر فتحہ ہو تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اس کو پر پڑھنا ہے۔ اور پھر با کے اوپر تشدید ہے، ٹائم ٹیکنگ ہوگا، یعنی کہ یہاں پر 2 با ہیں، ایک با ساکن ہے اور ایک با حرکت والا ہے زیر کے ساتھ، تو ہم نے دونوں با ادا کرنے ہیں۔ جب دونوں با ادا کریں گے تو تھوڑا ٹائم لگے گا، اس وجہ سے ہم تشدید پہ کہتے ہیں کہ ٹائم ٹیکنگ کریں گے۔ رو کو پہلے با ساکن کے ساتھ ملائیں گے، رب، اور پھر با کی حرکت کو ادا کریں گے، رب بی، رب بی، اور کاف کے اوپر فتحہ کی حرکت ہے، 1 کاؤنٹ پڑھیں گے۔ کاف باریکی سے ادا کیا جانے والا حرف ہے۔ اس کاف کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے، لام بھی باریک ادا ہوتا ہے، اور اس لام کے اوپر آپ یہاں پر تشدید دیکھ رہے ہیں۔ تشدید کا مطلب پھر ٹائم ٹیکنگ ہوگا، یعنی 2 لام چھپے ہوئے ہیں، ایک لام ساکن ہے اور ایک لام فتحہ کی حرکت کے ساتھ ہے۔ تو کاف کو جب ہم لام کے ساتھ ٹائٹلی جوائن کریں گے تو پڑھیں گے کل لا۔ لام کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے، یہ جو فتحہ کی حرکت ہے اس کو 1 کاؤنٹ ہی ادا کریں گے، کلا دی۔ دال کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے، نرم حروف میں سے ہے، اور اس کے نیچے آپ کو کسرہ کی حرکت نظر آ رہی ہے،
اور یہاں پہ رول ہو رہا ہے یائے مد کا۔ یائے مد کا رول یہ کہتا ہے کہ جہاں پر یا ساکن ہوگی اور اس سے پہلے کسرہ کی حرکت ہوگی تو اس کو 2 کاؤنٹس لمبا کریں گے۔ یہاں پر یائے مد ہو رہی ہے اور اس کو ہم 2 کاؤنٹس لمبا پڑھیں گے۔ ذی ربک الذی، خو کے اوپر فتحہ کی حرکت ہے 1 کاؤنٹ۔ خو کی خراش کو واضح کریں گے اور اس کو پر پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ لام کے اوپر بھی فتحہ کی حرکت ہے 1 کاؤنٹ پڑھیں گے۔ لام باریک ادا کیا جاتا ہے، اس کو پر نہیں کریں گے۔ قوف پر حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آیا مکمل ہو رہی ہے تو قوف کی حرکت کو کیا کریں گے؟ ساکن کر دیں گے۔ قوف کو ساکن کریں گے تو یہاں پر قلقلہ بھی ہوگا کیونکہ قوف حروف قلقلہ میں سے ہے جب وہ ساکن ہو۔ خلق، قوف پہ آواز پلٹ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ رولز ہم نے دیکھ لیے ہیں، اب ان سب رولز کو آپ نے دیکھتے جانا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کو ہم ایک دفعہ پھر پڑھیں گے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، ٹھیک ہے۔ اب ہم ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ اقرأ پڑھیے، بسمی، اب اس میں جو با آ رہا ہے اس کا مطلب ہے سے، یہ جو با ہے اس کا مطلب ہے سے، اور اسم کہتے ہیں نام کو، تو اسم نام اور با ساتھ، بسمی نام ساتھ یا نام سے، ربی کا مطلب ہے اپنے، اور ربی رب، الذی وہ جس نے، خلق پیدا کیا۔ اقرأ پڑھیے، بسمی نام سے، ربی کا اپنے رب کے، الذی وہ جس نے، خلق پیدا کیا۔ پڑھیے اپنے رب کے نام سے وہ جس نے پیدا کیا۔ روٹ ورڈز دیکھیں گے۔ اقرأ، قاف را حمزہ، بسمی سین میم واو، ربکا را با، خلق خو لام قاف۔ اس میں جو تھوڑا ٹرکی روٹ ورڈ ہے وہ ہے سین میم واو، بسمی، کیونکہ اس میں حروف علت میں سے واو آ رہا ہے۔ اس کو آپ نے اچھے سے میمورائز کر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام پاک کو بہت اچھے طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اسی طریقے پر، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔